اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 99% مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر صرف ماہ محرم کیسے گزارا جائے اس کا پلان تو ہوگا، لیکن سال پورا کیسے گزارا جائے اس کے حوالے سے کوئی پلان نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماہ محرم شریف کا چاند دیکھنے کے بعد مسلمان کم و بیش یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 10 دنوں تک کسی حد تک گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ محرم شریف کی 10ویں تاریخ کو اپنا پورا گھر بار، بچے، یہ سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کی آبیاری فرمائی اور دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ تو جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرما کر دین اسلام کی صحیح تصویر ہمارے سامنے رکھی، اگر ہم اس دین اسلام کے خلاف ماہ محرم الحرام کے اندر ابتدائی 10 دنوں میں گناہ کریں گے تو امام حسین ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تاجدار کربلا کا پیغام صرف 10 دنوں تک کے لیے ہے؟ نہیں، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ مسلمان اپنے گزشتہ سال کا پورا احتساب کرے کہ سن 1444 ہجری اس نے کس طریقے سے گزاری، کیا عبادت کے اندر بہتری آئی، کیا علم کے سلسلے میں اس نے پیش رفت کی، کیا معاشی اعتبار سے خوشحالی کی طرف اس نے قدم بڑھائے، کیا آوارگی اور فحاشی سے اس نے توبہ کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، کیا امت مسلمہ کی ترقی کے سلسلے میں اس نے کوئی قدم اٹھایا، کیا ملک کی ترقی کے سلسلے میں اس نے کوئی سٹیپ اٹھایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس نہ احتساب کا وقت ہے نہ منصوبہ بندی کا وقت ہے، لیکن میں نے یہ چاہا کہ آج نئے سال کے آغاز سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، شاید کہ آپ کچھ منصوبہ بنا سکیں، اسے تحریری شکل دے کر اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ آئیے ہم نئے سال کے آغاز سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار کر لیں، شاید کہ نیت کے مطابق اللہ عز و جل ہمیں اگر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ العظیم اس عمل کے ثمرات ہمیں اللہ عز و جل دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ماہ محرم شریف کے حوالے سے کیا فرمان ہے قرآن مقدس کا۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی۔ اب آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ان 4 مہینوں کا احترام کرنا، ان 4 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو کیا چیز سے روکنا ہے، اس کے حوالے سے بھی قرآن مقدس میں رب نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جان پر ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو گناہوں کے اندر گرفتار نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جاؤ، اللہ کے ارشاد کے خلاف کوئی عمل نہ کرو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی عمل نہ کرو، اپنی جان پر ظلم کرنے سے ان 4 مہینوں میں بچو۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو پہلا مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی ماہ محرم الحرام، اور اسی طریقے سے اسلامی سال کے آخری 2 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج اور اس کے بعد محرم، یہ تینوں مہینے متصل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں، اور اسی کے ساتھ ماہ رجب المرجب یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ان 3 مہینوں کے اندر عمومی طور پر بندے حج کے لیے جاتے ہیں، مسلمان حج کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور پھر حج سے انہی مہینوں کے اندر وہ لوٹ کر کے واپس اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، تو ان مہینوں کو احترام والا، حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اور ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بندہ ماہ رمضان کی تیاری کے اندر مصروف ہو جاتا ہے اور اس کی آمد کے استقبال کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ خیر، تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ انہیں حرمت والا مہینہ کیوں کہا گیا، اور خاص طور پر محرم کو محرم الحرام کیوں کہا گیا؟ تو محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے، اور حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دے دیا گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان مہینوں کی قدر کرو۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ماہ محرم سے جو ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی نئے سال کا، تو ہمیں کیا عزم اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے؟ پہلی نیت تو یہ کریں کہ اے میرے پروردگار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے ان ماہ مبارک ہی میں نہیں
پوری زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکوں، اور پھر خود اپنے آپ کے دل میں یہ پختہ ارادہ بھی کریں کہ صرف زبان سے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کریں گے بلکہ پوری جد و جہد کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ رب نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اسی کے ساتھ نماز 5 وقتہ کا ارادہ اور عزم مصمم کریں کہ ایک وقت کی نماز انشاءاللہ قضا نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے علمی گراف کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس علم دین اور علم دنیا کتنا ہے، اپنے آپ کو علمی اعتبار سے آراستہ کرنے کے سلسلے میں عزم کریں۔ اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں عزم کریں۔ اسی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کے سلسلے میں عزم کریں کہ انشاءاللہ العظیم ہر مہینے یا 3 مہینے میں ایک قرآن مقدس ختم کروں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ پریشان حال مصیبت زدہ لوگوں کی میں مدد کروں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ علم دنیا کے سلسلے میں بھی قدم بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور خاص طور پر اپنا تعلق اپنے رب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مقدس سے مضبوط تر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ اگر تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اتنی تکلیفوں کو سہ کر سب کچھ لٹانے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا تھا، یہ صرف اس توکل کا نتیجہ تھا جو ان کا اللہ عز و جل پر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ رب سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے جو ان کا گہرا تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر وہ جانتے تھے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، تو وہ جانتے تھے کہ میں بھی ایک دن اس دنیا سے کچھ کر جاؤں گا، لیکن اس سے اچھا کیا ہے کہ اس اللہ عز و جل کی راہ کے اندر جان دے کر ہمیشہ کی زندگی پا جاؤں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جذبہ، یہ جو ہے آپ کے دل کے اندر حوصلہ جو پیدا ہوا، یہ تعلق بالقرآن کی بنا پر، تعلق بالرسول کی بنیاد پر، اور تعلق باللہ کی بنیاد پر، اور فکر آخرت کی بنیاد پر۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی قربانی اللہ کی رضا کے لیے دینے کو تیار نہیں، اور وہ اتنی بڑی قربانی دے گئے تو آپ نے کبھی اس کے اسباب کی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب اسباب تلاش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں عمل بالقرآن کی بنیاد پر ان کی زندگی سے نمایاں ہوئیں۔ تو ہم ان ساری چیزوں کا عزم کریں، اور انہی عزم مصمم کے ساتھ خاص طور پر فحاشی کے سیلاب میں، بے حیائی کے سیلاب میں غرق ہونے سے بچنے اور ڈوبنے سے بچنے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اپنی زندگی کو بہت اچھی طریقے سے اخلاق سے، علم سے، عمل سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ سال ماضی کے سارے سالوں کے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور اس سال میں ہمارا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول مضبوط ہو جائے۔ خاص طور پر میں کچھ عمل ہیں محرم کی پہلی شب سے لے کر عاشورے تک کے لیے، تو میں ان اعمال کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، ممکن ہو تو اسے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا گیا جو شخص محرم کی پہلی شب سے شب عاشورہ تک روزانہ بعد نماز عشاء کلمہ توحید 100 مرتبہ پڑھے تو یہ پڑھنا اس کا گناہوں کو بخشوانے کے لیے بہت افضل ہے۔ اللہ عز و جل کلمہ توحید کے پڑھنے کی بنیاد پر انشاءاللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص محرم کی پہلی رات سے شب عاشورہ تک عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو یہ دعا پڑھنا اس کے لیے افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد بما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا جو شخص بھی انشاءاللہ پڑھے گا تو اس کا یہ پڑھنا بہت افضل ہے، باعث برکت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یوم عاشورہ سے متعلق پھر عرض کیا جائے گا، لیکن جو ہے وہ ایک عمل بتا دوں، یوم عاشورہ کو کسی وقت باوضو ہو کر 70 ٹائمز 70 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو اللہ عز و جل دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ مختصر سا پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے میں نے کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی ہم سب کوشش کریں گے، اور عزم کریں گے کہ آنے والا سال ہمیں دامن کو گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور اسی کے ساتھ قرآن مقدس سے تعلق اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ضرور پیدا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی کو جس طریقے سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے۔ بڑا ہے
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو مشکات کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زبان غیبت اور چغلی کر جھوٹ بولنے میں نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے، تاکہ آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہوں گے جو خوشی میں اور غم میں اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ کہتے ہیں۔ خوشی ہو تو بھی الحمدللہ اور غم ہو تو بھی الحمدللہ، جس حال میں اللہ رکھے میرے کریم تیرا شکر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 بار، تو وہ اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے۔ یعنی صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے شام کو 100 بار سبحان اللہ کہنا، یہ 100 بار صبح و شام سبحان اللہ کہنا، یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے 100 حج کیے، یعنی اللہ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس جیسا ہوگا جو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر 100 گھوڑے خیرات کرے، 100 گھوڑے خیرات کرے، یعنی 100 گھوڑے خیرات کرنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو صبح کو 100 بار الحمدللہ کہے اور شام کو 100 بار الحمدللہ کہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا، اور جو صبح کو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلام آزاد کرے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا، اور جو 100 بار صبح کو اللہ اکبر پڑھے اور 100 بار شام کو، تو کوئی اس سے زیادہ نیکیاں اس دن نہ کر سکے گا سوائے اس کے جو اتنی ہی بار یہ کلمات پڑھے۔ کتنا ثواب ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا کریکشن کر دوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ چلو 100 بار سبحان اللہ صبح پڑھ لیں، 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لیں، تو 100 حج کرنے کا ثواب مل جائے گا، تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حج تو ہو جائے گا۔ تو حج کا ادا کرنا اور ہے اور ثواب کا ملنا اور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا، کسی طبیب نے آپ سے کہہ دیا کہ یار صبح کو آپ 4 منقع کھا لو، 5 منقع کھا لو، یا 5 بادام کھا لو، تو آپ کو جو ہے یہ 5 بادام جو ہے نا، یہ 3 روٹی جیسی طاقت آپ کو عطا کر دے گا۔ تو آپ 5 بادام کے بعد روٹی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بادام سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی ہی سے پیٹ بھرتا ہے۔ بادام سے پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ تو روٹی ہی سے بھرے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو حج تو وہاں جا کر کے ہی ادا ہوگا، جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں
طواف کعبہ نہیں کریں گے، وقوف عرفہ نہیں کریں گے، مینا میں نہیں پہنچیں گے، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ وہ تو وہاں جا کر کے ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 100 بار سبحان اللہ صبح اور 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس عمل جتنا ثواب اسے عطا فرما دے۔ لیکن فرض ساقط نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں گے کہ چلو یار لاکھوں روپے بچ بھی گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج بھی ہو گیا، تو حج نہیں ہوگا، حج تو وہیں جا کر کے ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی محفل کی فضیلت کیا بتائیے۔ جو آپ آتے ہیں ہر سنیچر کو اجتماع کے اندر اور یہاں ذکر الہی ہوتا ہے، جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی حدیث سے سمجھیے گا، معلوم تو ہے۔ نظر بھی کوئی چیز نہیں آتی، اتنی روشنی کہاں کہ ہم کچھ دیکھ سکیں، اتنی بینائی کہاں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے ہی فرصت نہیں پاتی، ہمارا کام ہی یہی ہے، ڈھونڈو کسی کے عیب ملتے ہوں تو، اس لیے اچھائیاں نظر نہیں آتی نا، عیب بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے ان کو گھیر ہی نہیں لیتے بلکہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس سے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے قریب جو فرشتے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے درمیان اللہ عز و جل ان ذکر کی محفل میں بیٹھنے والے سننے سنانے والوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کے ذکر۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو عذاب الہی سے نجات دلا دے سوائے ذکر الہی۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ حکم دے گا، اس کے پیر کو جانچ کرو، پیر سے کیا گناہ کیا ہے، ہاتھ کو دیکھو، تو سارے اعضاء کی جانچ ہوگی اور سارے اعضاء گناہوں کی گواہی دیتے نظر آئیں گے، سارے اعضاء، یہاں تک کہ رب فرمائے گا کہ اس کی زبان کی جانچ کی جائے، تو زبان وہ بھی کسی حد تک گناہ کی گواہی تو دے گی، لیکن زبان کے ایک کنارے پر اللہ کا کیا ہوا ذکر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے گناہ تو اس نے کیا لیکن تیرا ذکر بھی اس نے زبان سے کیا ہے، رب فرمائے گا میرے ذکر کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، بہت کرو اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ حدیث مبارکہ میں یذکر اللہ فی کل حین، ہر وقت حضور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کتنا کیا، اتنا کیا کہ آج پوری دنیا کی مسجدوں سے اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ذکر کو عام کرنے کا صدقہ ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے کا صدقہ ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر عام ہوا۔ تو پھر رب نے بھی فرمایا محبوب تو نے میرا اتنا ذکر کیا نا، اب سن میں کیا کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے میرا اتنا ذکر کیا، اب میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا نام، کلمہ شہادت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، اذان کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، نماز میں اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ آپ یہ سب دیکھیں، یہ اس لیے یہاں سے ایک ذہن ملا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اور مزید سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام کے مجھ پر بہت سے احکام ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتا دیں جس پر میں تکیہ کروں۔ تکیہ کے معنی بھروسہ، تکیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، جس پر میں بھروسہ کروں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ تر رہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تمہاری زبان اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ تر رہتی ہے تو تمہیں اللہ سے یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نجات فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث، اور میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے دل میں اللہ کے ذکر کی تڑپ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی یاد کی تڑپ بھی پیدا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ایک بار کہہ دیجئے آپ، سبحان اللہ، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ادھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اللہ عز و جل کی معیت، اس کی رحمت، اس کے کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں یہ ساتھ رہے، وہ ساتھ رہے، فلاں ساتھ رہے، فلاں ساتھ نہ رہے۔ جنگل میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بیابان میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بہت سارے ایسے سفر ہوتے ہیں جس میں انسان تنہا ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قبر میں گئے تو تنہا گئے، کوئی ساتھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر کے لیے ہلاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی معیت، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کا کرم ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔